السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو کڈستان۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ جلال الدین اکبر کا پورا نام جلال الدین محمد اکبر تھا۔ تاریخ کے اوراق میں مغل اعظم اور اکبر اعظم کے ناموں سے بھی مشہور ہوا۔ وہ ہندوستان کے مغل سلطنت کے بانی شہنشاہ طاہر الدین بابر کا پوتا اور نصیر الدین ہمایوں کا بیٹا تھا۔ اکبر 23 نومبر 1542 کو اس وقت پیدا ہوا جبکہ اس کا باپ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ہندوستان کے تاج و تخت سے محروم ہو چکا تھا اور وہ اپنے مختصر سے لشکر اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ادھر ادھر سرگردہ ہونے پر مجبور تھا۔ اکبر کی پیدائش صوبہ سندھ کے مشہور قصبے عمر کوٹ میں ہوئی۔ وہ چاند کی 14ویں رات کو پیدا ہوا۔ اسی چاند کی 14ویں رات کی نسبت سے ہمایوں نے اپنے بیٹے کا نام پہلے بدر الدین رکھا تھا۔ بعد میں یہی بدر الدین تاریخ کے اوراق میں جلال الدین محمد اکبر کے نام سے سامنے آیا۔ نصیر الدین ہمایوں کے حالات اس وقت ایسے ناسازگار تھے کہ اپنے بیٹے اکبر کی پیدائش کے بعد اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں لوگوں کو انعام کے طور پہ دے، لہٰذا اس نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی پر لوگوں میں صرف خوشبو بانٹ کر اپنی خوشی کا اظہار کر دیا تھا۔ اکبر جب 1 سال کا ہوا تو ہمایوں اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر سندھ سے نکلا اور قندھار کا رخ کیا۔ قندھار میں اس وقت اس کا چھوٹا بھائی بھی کامران مرزا حاکم تھا، لیکن قندھار کا نظم و نسق دوسرے بھائی عسکری کے ہاتھ میں تھا۔ جب کامران مرزا اور عسکری کو خبر ہوئی کہ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اس کا بھائی ہمایوں ان کی طرف آ رہا ہے تو انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں ہمایوں ان پر بھی حملہ ور ہو کر ان سے قندھار ہی نہ چھین لے۔ لہٰذا ان دونوں غیر ذمہ دار بھائیوں نے ہمایوں سے اپنے بھائی کے رشتے کو سامنے نہ رکھا اور اس پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کی وجہ سے ہمایوں اور اس کے لشکری افراتفری کا شکار ہوئے اور ہمایوں اپنی بیوی حمیدہ بانو اور بچے کچے جانثار ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس بھاگ دوڑ میں ہمایوں کا بیٹا اکبر ہمایوں سے بچھڑ کر ہمایوں کے بھائی عسکری کے ہاتھ لگ گیا۔ عسکری نے اپنے بھتیجے اکبر سے تو کوئی انتقام نہ لیا بلکہ اسے اپنی بیوی کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اس کی پرورش کرے۔ اسی طرح اکبر کی پرورش اپنے باپ کی بجائے اپنے چچا کے گھر ہونے لگی تھی۔ ہندوستان سے نکلنے اور اپنے بھائیوں کے ناروا سلوک سے تنگ آ کر نصیر الدین ہمایوں نے ایران کا رخ کیا۔ 2 سال تک وہ ایران میں رہا، یہاں تک کہ ایران کا بادشاہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوا۔ ہمایوں کی وفات کے وقت اکبر کی عمر تقریباً 14 برس تھی اور وہ اس وقت اپنے تعلق بیرم خان کے ساتھ کوہ شوالک میں سکندر سوری کے تعاقب میں مصروف تھا۔ باپ کی موت کی خبر اسے کلانور ضلع گرداسپور مشرقی پنجاب میں ملی۔ بیرم خان نے وہی اینٹوں کا ایک چبوترا بنوا کر اکبر کی رسم تخت نشینی کی اور خود اس کا سرپرست بنا۔ تخت نشین ہوتے ہی چاروں طرف سے دشمن کھڑے ہو گئے۔ بیمو بقال کو پانی پت کی دوسری لڑائی میں شکست دی، مشرق میں عادل شاہ سوری کو کھدیڑا، پھر اس نے اپنی سلطنت کو وسعت دینی شروع کر دی۔ 1556 میں دہلی، آگرہ، پنجاب، پھر گوالیار، اجمیر اور جونپور بیرم خان نے فتح کیے۔ 1562 میں مالوا، 1564 میں گونڈانا، 1568 میں چتوڑ، 1569 میں رتن پور اور الجر، 1572 میں گجرات، 1576 میں بنگال، 1585 میں کابل اور کشمیر اور سندھ، 1592 میں اڑیسہ، 1595 میں قندھار کا علاقہ، پھر احمد نگر، اسیر گڑھ اور دکن کے دوسرے علاقے فتح ہوئے اور اکبر کی سلطنت بنگال سے افغانستان تک اور کشمیر سے دکن میں دریائے گوادری تک پھیل گئی۔ اکبر نے نہایت اعلیٰ دماغ پایا تھا۔ ابو الفضل اور فیضی جیسے عالموں کی صحبت نے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو مزید جلا بخشی۔ اس نے اس حقیقت کا ادراک کر لیا تھا کہ ایک اقلیت کسی اکثریت پر اس کی مرضی کے بغیر زیادہ عرصے تک حکومت نہیں کر سکتی۔ اس نے ہندوؤں کی تالیف قلوب کی خاطر انہیں زیادہ سے زیادہ مراعات دی اور ان کے ساتھ ازدواجی رشتے قائم کیے۔ اکبر نے ایک ہندو عورت جودھا بائی سے بھی شادی کی جو کہ اس کے بیٹے جہانگیر کی ماں تھی۔ جودھا بائی نے مرتے دم تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، نیز دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب بھی جاری کیا۔
جو کہ ایک انتہا پسندانہ اقدام تھا اور اکبر کے ہندو رتنوں کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھا۔ دین الہی کی وجہ سے اکبر مسلمان امرا اور بزرگان دین کی نظروں میں ایک ناپسندیدہ شخص قرار پایا۔ وہ خود ان پڑھ تھا، لیکن اس نے دربار میں ایسے لوگ جمع کر لیے تھے جو علم و فن میں نابغہ روزگار تھے۔ انہی کی بدولت اس نے 50 سال بڑی شان و شوکت سے حکومت کی اور مرنے کے بعد جانشینوں کے لیے عظیم و مستحکم سلطنت چھوڑ گیا۔ اکبر 63 برس کی عمر میں 49 سالہ حکومت کے بعد انتقال کر گیا اور آگرہ کی مسافاتی بستی سکندرہ میں دفن ہوا۔